ایک تو یہ سپریم کورٹ کی غلط بات ہے، ڈی جی لا ان کے پاس کسی ایک خاص کیس کو کی پیروی کے لیے آئے ہوں گے. وہ سندھ کی 2 حلقہ بندیوں کا کیس تھا جس کے اوپر وہ آئے. وہ اس دن الیکشن کی ڈیٹ کی تیاری کر کے تو نہیں آئے کہ میں نے سپریم کورٹ میں الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے سوال کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ پنجاب کے الیکشنز پر بھی کیس سی سی پی او کا سن رہے تھے اور سنتے سنتے پنجاب کے الیکشن پہ آ گئے. یہ امرتا بندیال اور ان کے ہم خیال ججز کی جو ہے یہ غلط عادت ہے کہ وہ سن کوئی معاملہ رہے ہوتے ہیں، سوال کچھ اور کر دیتے ہیں. بھئی آپ اس دن الیکشن کا کیس سن ہی نہیں رہے، آپ نے کیوں پوچھا ڈی جی لا سے کہ الیکشن کب ہوں گے؟ آپ جس دن الیکشن کے کیس کی ہیئرنگ کریں گے اس دن پوچھیں. جب ایک کیس آپ کے سامنے ہی نہیں ہے، اس کی نہ فریق نے تیاری کی ہے نہ کوئی تیاری کر کے آیا، آپ کیوں سوال کرتے ہیں؟ آپ اگلے کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک بیانیہ بن جائے، پھر اس بیانیے سے آپ کھیل سکیں. اور اس کے بعد آپ نے پہلے ڈی جی لا سے سوال کیا، اس نے کندھے اچکا دیا، اگلے دن آپ چیف الیکشن کمشنر سے مل لیا. آپ کی کیا سٹینڈنگ ہے؟ میرا مطلب ہے ہم آپ کے عدالت کے سوال کو صحیح سمجھیں یا بند کمرے کی ملاقات کو صحیح سمجھیں. اگر آپ بات تھی تو آپ وہ الیکشن سپریم کورٹ کی پٹیشن لگا کر چیف الیکشن کمشنر سے الیکشن کی ڈیٹ مانگ لیں. الیکشن کی ڈیٹ تو ابھی بھی نہیں دی ہے. سپریم کورٹ چیف الیکشن کمشنر سے الیکشن کی ڈیٹ مانگ لینا، کیوں نہیں مانگتا؟ ایویں ادھر ادھر سے کبھی ڈی جی لا سے پوچھتے ہیں، کبھی کوئی پھنس جائے تو ٹھیک ہے، نہ پھنسے تو دوڑ لگا دو. مزمل صاحب آپ کا کہنا ہے پھر یہ آج جو الیکشن کمیشن کی جانب سے شیڈول اعلان کیا گیا ہے کہ 90 دن میں ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، یہ پری پلاننگ ہوئی ہے ہاں، کے اس سے تحت پہلے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اور یہ شیڈیول دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ اس میں سپریم کورٹ کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر وہ 15 دن مہینہ پیچھے کرنا چاہے تو کر سکے. بہت ہی ہائر سائڈ پہ دن لے کر کیا گیا ہے، 2 4 دن ہر کام کے کم کیے جائیں گے تو اوور آل مہینہ ڈیڑھ کم ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اچھا مزمل صاحب، دوسرا آج نگران وزیر اعظم جو ہمارے بنے ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، انہوں نے آج اپنی کابینہ کا بھی اعلان کر دیا، کابینہ نے حلف بھی لے لیا ہے. ہمارے بڑے سینئر صحافی مرتضی سولنگی صاحب بھی وزیر اطلاعات بنی ہیں. تو آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ نگران کابینہ کیا کرے گی؟ خدا کر کے کابینہ بنی، میرے حساب سے تو پہلے دن بن جانی چاہیے تھی، اور 4 دن لیٹ کیا انہوں نے یہ کابینہ بنانے میں پرائم منسٹر صاحب نے، جس کو میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک نہیں تھا. لیکن بہرحال اوور آل کیبنٹ دیکھی جائے تو ٹھیک کیبنٹ بنی ہے. کوئی اس کیبنٹ پہ آپ اس طرح کوئی اعتراض نہیں کر سکتے کہ فلاں غلط بن گیا، فلاں غلط بن گیا. میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں مرتضی سولنگی صاحب کے بارے میں کہ مرتضی جی جی سولنگی ایک کارکن صحافی ہیں. انہوں نے بین الاقوامی اداروں میں بھی کام کیا ہے، اس نشریاتی اداروں میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے. وہ کوئی پیراشوٹر نہیں ہے، وہ کوئی، میرا مطلب ہے کسی گملے میں اگے ہوئے صحافی نہیں ہے کہ کسی نے کہیں چانس لے دیا. ایک لمبی بے روزگاری بھی کاٹی ہے انہوں نے، حق اور سچ کی آواز بلند کرنے کی قیمت ادا کی ہے، اور لمبی بے روزگاری کاٹی ہے اس ملک میں. ان کو کوئی نوکری بھی نہیں دیتا تھا. دیکھیں، آپ قدرت کی کہتے ہیں خدا کی لاٹھی بے آواز ہے. جس کو ایک دور میں، ایک سیاہ دور میں نوکری دینے پر پابندی تھی، وہ آج اس ملک کی وزارت اطلاعات کا قلمدان سنبھال کر بیٹھے ہیں. اسے کہتے ہیں خدا کا انصاف، اسے کہتے ہیں مارنے بالکل. والے سے بچانے والا بڑا ہے. انہوں نے مرتضی سولنگی سے ایک بڑا کام لینا تھا. یہ بے روزگاری کیا چیز ہے؟ مرتضی سولنگی اس ملک میں آزادی صحافت کا لمبردار ہے، آزادی اظہار رائے کا لمبردار ہے، اور مرتضی سولنگی کارکن صحافیوں کا لمبردار ہے. وہ کوئی سیٹھ نہیں ہے، وہ کوئی، میرا مطلب ہے کہ کوئی ایجنسیوں کا پیروکار نہیں ہے. وہ کارکن صحافی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایک کارکن صحافی کا یہاں تک پہنچنا، اس کا اپنا کوئی ادارہ نہیں ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، وہ کوئی اس طرح کے کام نہیں کرتا، اس نے حکومتوں سے کوئی فائدے نہیں لیے. لہذا مرتضی سولنگی از دا بیسٹ چوائس فار انفارمیشن منسٹر. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان